سامعین حضرات السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے جو ہے سب سے پہلے یہ انتخاب منظومات حصہ اول جو ہے اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔ یہ گریجویشن کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ اس میں پرانے شعراء کے جو ہے غزلیں اور نظمیں ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آج کے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک غیر مسلم شاعر درگا سہائے سرور جہاں آبادی کی ایک نظم ہے، بلکہ غزل ہی سمجھیے۔ اے دل بے قرار سو جا، دل بے قرار سو جا۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مست ناز کا ہے ابس انتظار سو جا، کسی مست ناز کا ہے ابس انتظار سو جا، کہ گزر گئی شب آدھی، کہ گزر گئی شب آدھی، دل بے قرار سو جا۔ یہ نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ ہوا کے مست جھونکے، یہ نسیم باد نسیم صبح کی ہوا، یہ نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ ہوا کے مست جھونکے، تجھے دے رہے ہیں لوری، تجھے دے رہے ہیں لوری، میرے غم گسار سو جا، تجھے دے رہے ہیں لوری، میرے غم گسار سو جا۔ یہ شعر سماعت فرمائیں۔ یہ تیری صدائے نالہ، یہ تیری صدائے نالہ مجھے متہم نہ کر دے، یہ تیری صدائے نالہ مجھے متہم نہ کر دے، میرے پردہ دار سو جا، میرے رازدار سو جا، میرے پردہ دار سو جا، میرے رازدار سو جا۔ ابھی دھان پان ہے تو نہیں عاشقی کے قابل، دھان پان یہاں تذکرہ ہے کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جو ابھی بہت عمر زیادہ نہیں ہوئی ہے، تو ابھی دھان پان ہے تو نہیں عاشقی کے قابل، ابھی دھان پان ہے تو نہیں عاشقی کے قابل، یہ تپش کا آہ شیوا، یہ تپش کا آہ شیوا نہ کر اختیار سو جا۔ مجھے خون رلا رہا ہے تیرا دم بدم تڑپنا، مجھے خون رلا رہا ہے تیرا دم بدم تڑپنا، تیرے غم میں آہ کب سے ہوں میں اشک بار سو جا، تیرے غم میں آہ کب سے ہوں میں اشک بار سو جا۔ نہ تڑپ زمیں پہ ظالم تجھے گود میں اٹھا لوں، نہ تڑپ زمیں پہ ظالم تجھے گود میں اٹھا لوں، تجھے سینے سے لگا لوں، تجھے کر لوں پیار سو جا۔ یہ شعر سنیے۔ تجھے جن کا ہے تصور، تجھے جن کا ہے تصور، ارے مستجام الفت، انہی انکھڑیوں کے صدقے، انہی انکھڑیوں کے صدقے میرے بعد خار سو جا۔ آخری شعر ہے۔ تجھے پہلا سابقہ ہے، یعنی پہلے بار ملی ہو، تجھے پہلا سابقہ ہے، میں تجھے پہلی بار ایسا ہوا ہے، تجھے پہلا سابقہ ہے شب غم بری بلا ہے، تجھے پہلا سابقہ ہے شب غم بری بلا ہے، کہیں مر مٹے نہ ظالم، کہیں مر مٹے نہ ظالم، دل بے قرار سو جا۔ یہ جو ہے سرور جہاں درگا سہائے سرور جہاں آبادی کی ہے غزل ہے جو ہے۔ اب اس کے بعد سماعت فرمائیں جو ہے روزنامہ انقلاب سے، وہ اس دور کے کیا بہت پہلے کے، یہ منور رانا صاحب ریختہ سے بسط شکریہ۔ یہ منور رانا صاحب جو ہے وہ اچھے شاعروں میں شمار ہوتا ہے آپ کا۔ اب تو بہت کم پڑھتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں بہت بڑا جو ہے کلکتہ میں۔ تو یہ سماعت فرمائیں۔
چونکہ یہ خود تحت سے پڑھتے ہیں منور رانا صاحب، تو میں بھی اس کی غزل کو جو ہے وہ تحت ہی سے پڑھ رہا ہوں۔ الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ دانے نکل آئے۔ یہ منور رانا صاحب جو لکھتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ وہ یہ غزل کے اشعار ہیں، لیکن نئے زمانے کے ہیں، نئی طرح کی بات ہے جو ہے۔ تو الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ دانے نکل آئے۔ اور یہ شعر تو بہت اچھا ہے، سماعت فرمائیں۔ ماں بیٹھ کے تکتی تھی، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، مٹی کے ہٹانے سے خزانے نکل آئے۔ ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، مٹی کے ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے۔ اور یہ بھی شعر جو بہت اچھا ہے، نئے اس کا ہے جو ہے کہ ممکن ہے ہمیں گاؤں کی بھی پہچان نہ پائے، ممکن ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے۔ ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ آج کل جو سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، دبئی، یہاں کمانے جاتے ہیں لوگ، بمبئی پہلے جاتے تھے، اب تو باہر جانے لگے، سمندر پار جو ہے، تو کئی سال بعد آتے ہیں اور پھر آ کے 15 دن 20 دن رہ کے 1 مہینہ رہ کے چلے جاتے ہیں واپس۔ تو ان کو پہچاننے والا گاؤں میں جو کم ہوتے ہیں، جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اور پھر بہت لوگ تو ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی سروس کر رہے ہوں تو وہاں جا کے بس جاتے ہیں، بس جانے کے بعد پرانے گھر پہ آنا جانا جو ہے، دیہات میں گھر رہتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے۔ اور اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، آنکھوں کو بھگونے کے بہانے نکل آئے۔ اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، آنکھوں کو بھگونے کے بہانے نکل آئے، اب تیرے بلانے سے بھی ہم آ نہیں سکتے، اب تیرے بلانے سے بھی ہم آ نہیں سکتے، ہم تجھ سے بہت آگے زمانے نکل آئے، ہم تجھ سے بہت آگے زمانے نکل آئے۔ آخری شعر، یہ خوف سا رہتا ہے میرے دل میں ہمیشہ، یہ خوف سا رہتا ہے میرے دل میں ہمیشہ، کس گھر سے تیری یاد نہ جانے نکل آئے، کس گھر سے تیری یاد نہ جانے نکل آئے۔ یہ مشہور غزل ہے منور رانا کی۔ اور اس کے بعد جو ہے میں چھوٹی سی جو ہے انجان، فلم کے شاعر ہیں، انجان جو ہے فلموں کے شاعر ہیں، تو بہت اچھی یہ نظم ہے، سماعت فرمائیں۔ کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، وہ جیون بھر تڑپاتے ہیں، کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، جو جیون بھر تڑپاتے ہیں، کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں۔ یہ بند سماعت فرمائیں۔
جانے یہ کیسا ناتا ہے، جانے یہ کیسا ناتا ہے، جو بن جوڑے جڑ جاتے ہیں، جانے یہ کیسا ناتا ہے، جانے یہ کیسا ناتا ہے، جو بن جوڑے جڑ جاتے ہیں۔ ایک دم من کا پاگل پنچھی، ایک دم من کا پاگل پنچھی، بن پنکھ لگے اڑ جاتا ہے، جانے کیسا ناتا ہے، جو بن جوڑے جڑ جاتا ہے، ایک دم من کا پاگل پنچھی، ایک دم من کا پاگل پنچھی، بن پنکھ لگے اڑ جاتا ہے، سورج چھونے کی کوشش میں، سورج چھونے کی کوشش میں، پنچھی کے پر جل جاتے ہیں، ایک ایسے کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں۔ یہ بند آخری بند سے سماعت فرمایا۔ جب پیار کی تپتی راہوں میں، جب پیار کی تپتی راہوں میں، دو پیاسے دل مل جاتے ہیں، جب پیار کی تپتی راہوں میں، دو پیاسے دل مل جاتے ہیں، پھر دھوپ چھاؤں بن جاتی ہے، پھر دھوپ چھاؤں بن جاتی ہے، سانسوں میں پھول کھل جاتے ہیں، جب پیار کی تپتی راہوں میں، جب پیار کی تپتی راہوں میں، دو پیاسے دل مل جاتے ہیں، پھر دھوپ چھاؤں بن جاتی ہے، سانسوں میں پھول کھل جاتے ہیں، جاگی آنکھوں کے سپنے، آخری بند ہے، جاگی آنکھوں کے سپنے، اکثر من کو چھل جاتے ہیں، جاگی آنکھوں کے سپنے، جاگی آنکھوں کے سپنے، اکثر من کو چھل جاتے ہیں، کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، کچھ ایسے بندھن ہوتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، جو بن باندھے بندھ جاتے ہیں، وہ جیون بھر تڑ پاتے ہیں، وہ جیون بھر تڑ پاتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے وہ انجان کی ہے، انجان جو فلموں کے شاعر ہیں۔ تو یہ آپ نے سماعت فرمایا آج کا ویڈیو اسد خان محمود چینل پر۔ امید آپ سنتے ہوں گے اور محظوظ ہوتے ہوں گے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔